ناظرین کرام، اب ہمارے پاس برطانیہ سے ایک رپورٹ ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ دنیا میں بڑھتی ہوئی تشدد پسندی کے تناظر میں یورپی ممالک کی سیکیورٹی پر اثرات پر بحث کرنے کے لیے یو کے آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ برائے جماعت احمدیہ نے ڈاکٹر چارلس ٹینک کے اشتراک سے مورخہ 20 ستمبر سن 2011 کو بیلجیم کے شہر برسلز کے یورپین پارلیمنٹ میں ایک بین الاقوامی کانفرنس کا اہتمام کیا۔ کانفرنس کا عنوان تھا خدا کے نام پر خون۔ اس کانفرنس سے جن مقررین نے خطاب کیا ان میں نیٹو میں یورپین پارلیمنٹ کے وفد کے وائس پریزیڈنٹ ڈاکٹر چارلس ٹینک MEP، انٹرنیشنل سینٹر فار اسٹڈی آف ریڈیکلائزیشن کے ڈائریکٹر ڈاکٹر جان بیو، امیر جماعت احمدیہ برطانیہ مکرم رفیق احمد حیات صاحب، یورپی رابطہ آفیسر برائے کرسچن سولیڈیرٹی ورلڈ وائڈ مس صوفیہ لیمیٹنن شامل تھیں۔ اجلاس کی صدارت ڈاکٹر چارلس ٹینک نے کی۔ اجلاس میں 16 ممالک سے 370 وفود نے شرکت کی، جن میں شہرت یافتہ سفارتکار، پارلیمنٹیرینز اور ماہرین تعلیم شامل تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن ناصر العزیز کا خصوصی پیغام جو اس اجلاس کے لیے بھجوایا گیا تھا، سیکرٹری امور خارجہ برطانیہ مکرم فرید احمد صاحب نے پڑھا۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام میں دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے صبر اور برداشت جیسی صفات کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی اسلامی تعلیمات کی طرف توجہ مبذول کرائی۔ اس موقع پر یو کے APPG برائے جماعت احمدیہ کی چیئرمین سائبان میکڈونا MP کا کانفرنس کے نام پیغام پڑھ کر سنایا گیا۔ اس کے علاوہ یو کے پارلیمنٹری ہیومن رائٹ گروپ کے وائس چیئرمین لارڈ ایوبری کا ویڈیو پیغام بھی کانفرنس کو دکھایا گیا۔ امیر جماعت احمدیہ برطانیہ رفیق احمد حیات صاحب نے برطانیہ اور دوسرے ممالک میں مذہبی تشدد پسندی اور اس کے محرکات کی تاریخ پر ایک نظر ڈالی اور بتایا کہ تشدد پسندی مذاہب کی تعلیمات کے منافی ہیں جو محبت اور امن کا درس دیتے ہیں۔ دیگر مقررین نے بھی تشدد پسندی سے متعلق مختلف موضوعات پر اظہار خیال کیا۔ کانفرنس میں مجلس سوال و جواب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ماہرین نے پاکستان میں مذہب اور ریاست کو علیحدہ کرنے کے بارے میں اور سیکیورٹی کے حوالے سے یورپ کے کردار کے بارے میں سوالات کے جوابات دیے۔ برسلز میں پاکستان ہائی کمیشن کے نمائندے نے اس بات کو مسترد کیا کہ پاکستان میں احمدیوں کے خلاف حقوق انسانیت کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں احمدیوں کے خلاف روزمرہ ہونے والے انسانیت سوز مظالم کے تناظر میں ہائی کمیشن کے نمائندے کا یہ بیان ماہرین اور شرکائے کانفرنس کے لیے نہایت ہی حیران کن تھا۔ ایسٹونیا کے ممبر یورپین پارلیمنٹ تن کلیم نے اپنے اختتامی خطاب میں جماعت احمدیہ کو یہ تاریخی کانفرنس منعقد کرنے پر مبارکباد دی اور اس بات پر زور دیا کہ ان مسائل کے حل کے لیے بین الاقوامی سطح پر بین الاقوامی برادری کو مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔